بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف بیانی حاضر ہے، کچھ نئی خبروں کے ساتھ، کچھ نئے واقعات کے ساتھ، کچھ نئے حادثات کے ساتھ. لیکن ناظرین کرام، آج کے دن میں میرا دل چاہ رہا ہے، بلکہ میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان اسپورٹس میں ایک نئی روح پھونک چکی ہے. میں بڑا حیران ہوں اور بڑا خوش بھی ہوں کہ میں کس انداز میں، کن الفاظ میں اس خبر کو آپ تک پہنچاؤں. میں اور آپ گزشتہ 24 گھنٹوں سے بلکہ 48 گھنٹوں سے کم و بیش جو ہے اس خبر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کسی نہ کسی انداز میں. اور پاکستان میں اولمپک کی دھوم ہے. اولمپک شاید اس مرتبہ پاکستانی کو بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھے. میں اگر دیکھیں جس انداز سے ہم دیگر اسپورٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ ہم ان سے اس بار اولمپک سے کنیکٹڈ نہیں تھے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. سوشل میڈیا کے مسائل اپنی جگہ ہیں، مین اسٹریم میڈیا اپنے انداز میں کوریج کر رہا ہے، اور تو مشکلات ضرور تھیں، لیکن پورے پاکستان کو نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی پاکستانی رہتے ہیں دنیا بھر میں، ان سب کو اولمپک کے گراؤنڈ تک لانے میں، کامیاب کرنے میں لانے والا، ان سب کو اس گراؤنڈ تک پہنچانے والا ہمارا ہیرو ارشد ندیم. آج میں کوشش کروں گا کہ ارشد ندیم کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے آج کے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں، جو یقینی طور پر یوم آزادی کے پوائنٹ آف ویو سے شاید ہم کچھ باتیں ضرور کریں گے، لیکن شاید اس آزادی کا سب سے بڑا تحفہ میں سمجھتا ہوں پچھلی تمام ہی، اگر میں 40 سالہ پاکستان کی اسپورٹس کی اور اولمپک کی تاریخ کی بات کروں تو گزشتہ 40 سالوں میں ایسی خبر نہیں ملی جو اس بار ارشد ندیم جیسے ایک پنجاب کے چھوٹے سے قصبے، چھوٹے سے گاؤں سے وابستہ شخص نے، کھلاڑی نے ہمیں دی ہے، کہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. یہ ایک عام روٹین کا جملہ ہے کہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا، لیکن ناظرین کرام، ارشد ندیم نے وہ کر دکھایا جو شاید بہت کم قوموں میں، بہت کم ملکوں میں نظر آتا ہے، کہ ارشد ندیم نے 118 سالہ اولمپک کی تاریخ 118 سال پرانی ہے. ایک صدی سے زیادہ، کم و بیش سوا صدی ہونے کو آ رہی ہے، اگلے اولمپک تک کم و بیش ہو جائے گی. اس 125 سال کی تاریخ میں ارشد ندیم نے وہ کر دکھایا اپنے شعبے میں جو اب تک کوئی نہیں کر پایا. آپ سمجھ رہے ہوں گے 92.97 کم و بیش 93 میٹر کا جیولن تھرو اب تک کسی نے نہیں کیا، اور اپنے ہی ریکارڈ کو تھوڑا سا اور بہتر، یعنی کہ تھوڑا سا اس سے کم تر ضرور صحیح، لیکن 90 پوائنٹ سم تھنگ بھی کسی اور نے نہیں کیا، 91 کے پاس. تو یہ دو تھروز تھیں جو اس بار فائنل میں پیرس اولمپک میں ارشد ندیم نے کر کے گولڈ میڈل پاکستان کے لیے حاصل کیا، جو 40 سالوں کے بعد پاکستان کو نصیب ہوا ہے اولمپک کے میدان سے. کتنی بڑی خبر ہے یہ، کتنا بڑا فخر ہے یہ، کتنا بڑا رتبہ ہے یہ کسی بھی کھلاڑی کے لیے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ارشد ندیم نے یہ سب کچھ ایسے ہی حاصل کر لیا ہوگا؟ میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ ارشد ندیم کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے، اور اس نوجوان نے جتنی محنت اپنے اس شوق کے لیے، پہلے تو میں اسے شوق کہوں گا، کے لیے صرف کی ہے، شاید میرا اور آپ کا جو ہے سوچنا بھی، میں سمجھتا ہوں سوچنا بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. ارشد کا تعلق ایک چھوٹے سے قصبے سے ہے ہی. اس نے لکڑی کی سٹکس، بانس کی سٹکس سے کھیلنا شروع کیا. جہاں آپ، اور میں تھوڑا سا اس بار موازنہ پیش کروں گا کہ ارشد کا مقابلہ جن کھلاڑیوں سے تھا، دنیا کے جن 11 کھلاڑیوں سے ارشد کا مقابلہ تھا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ان کا ملک یا ان کا جو بھی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں اس ملک کا، اس نے کتنا خرچ کیا اور ارشد کی کیا حالت رہی. لیکن کمٹمنٹ، اور اگر آپ کے اندر ہمت اور حوصلہ اور اپنی جیت، اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کی لگن موجود ہو تو شاید وہ دن دور نہیں ہوتا، اور یہی ارشد ندیم نے کر کے دکھایا. میں بتاؤں آپ کو کہ یہ صرف اسپورٹس نہیں، میں پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن کے ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے کسی بھی شعبے میں دیانت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور اپنی کمٹمنٹ اور دلچسپی کے ساتھ کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پیچھے نہیں دھکیل سکتی. یہ ایک مصمم
جو ہے مقولہ بھی ہے، اور شاید ارشد ندیم نے اس کو پریکٹیکلی حقیقی طور پر ہم سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کتنا دلچسپ مرحلہ تھا، جس نے آج میں صبح ہی ان تمام چیزوں کو دوبارہ دیکھ رہا تھا تو دل جو ہے وہ باغ باغ ہو گیا کہ ایک عرصے کے بعد اولمپک کے میدان میں پاکستان کا قومی ترانہ گونجا کچھ 40 سال کے بعد، اور جو ہے ارشد کے گلے میں گولڈ میڈل پہنایا گیا۔ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے وہ منظر ناظرین کرام پورے پاکستان کے لیے۔ تبھی میں نے کہا آغاز ہی میں کہ یوم آزادی پر، ہمارے اس 76ویں 77ویں یوم آزادی پر اس سے بڑا تحفہ، اس 77ویں یوم آزادی پر اس سے بڑا تحفہ پاکستان کی قوم کو کوئی نہیں دے سکتا جو ارشد ندیم نے گزشتہ دنوں دیا ہے۔ ناظرین کرام، ارشد ندیم کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت سارے اب آپ جو ہے ڈاکومنٹریز دیکھ رہے ہیں، کچھ پرانی بھی ہیں، کچھ نئی بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ اب ارشد ندیم جو ہے وہ گفتگو کا محور ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی۔ لیکن میں پہلے انڈین میڈیا کے حوالے سے ضرور بات کروں گا۔ ملا جلا رجحان رہا ہے اس بار ارشد ندیم کے کیونکہ ارشد ندیم کا مقابلہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مقابلہ اس سے پہلے کامن ویلتھ گیم میں بھی اور دیگر جتنے بھی مقابلے جس میں جیولن تھرو کا پارٹیسپیشن ہوتا ہے پلیئرز کا، اس میں ارشد ندیم کا زیادہ تر مقابلہ جو ہے وہ چوپڑا سے، جو ہمارے انڈین کھلاڑی ہیں، انہی سے پڑھتا رہا اور ہر بار وہ ہم پہ سبقت لے جاتا رہا۔ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ارشد ندیم کے اس مد مقابل انڈین جو ہے چوپڑا جو ہے وہ کوئی چھوٹا موٹا کھلاڑی نہیں ہے، جیولن تھرو کا بہت بڑا کھلاڑی ہے، اور اس نے کئی ایوارڈز اپنے نام کیے پاکستان کے، اپنے ملک کے لیے، بھارت کے لیے، اور بھارت کے اسٹارز اسپورٹس پرسنز میں سے ایک ہے۔ اس پر ماہانہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے، جی ہاں، ماہانہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو گیا۔ اس اولمپک سے پہلے بیرون ملک 3 جگہوں پر اس کی مسلسل ٹریننگ جاری رہی، اگر آپ کو یاد ہو تو، اور کچھ سال، اور دنیا کے کئی ممالک میں پچھلے دنوں ایک طویل فہرست پڑھ رہا تھا گزشتہ دنوں جو چوپڑا کے حوالے سے سامنے آئی تھی، تو میں بڑا حیران ہوا کہ لاکھوں اور کروڑوں کے اخراجات کے بعد یہ دنیا کی ٹریولنگ جو ہے اس اپنے پرٹیکولر کھیل کے لیے، جیولن تھرو کی بات کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے وہ کافی دنیا کے ٹرپس اپنے حکومتی اخراجات پر کرتے رہے۔ ان کی ٹریننگ دنیا کے 3 ممالک میں اس وقت بھی جاری تھی، اور ان کے پریکٹس کے لیے جو مواد، جو ایریا، جو گراؤنڈز، جو سہولیات انہیں فراہم کی جاتی ہیں، ارشد ندیم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ میڈیا کا کہنا ہے، خود ارشد شریف کا بھی کہنا ہے۔ گزشتہ دنوں میں ارشد شریف کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، ارشد ندیم کا، تو ارشد ندیم جو ہے وہ بڑے، ارشد شریف مجھے یاد آ گئے یقینی طور پر، یہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل قدر صحافی ہیں، اور ارشد شریف کا ارشد ندیم کے ساتھ جوڑنا بھی ایک عجیب، شاید ہو سکتا ہے یہ غلطی تو ہو لیکن بڑا عجیب اتفاق بھی ہے۔ جی وہ صحافی تھے، اور ارشد شریف کو جس انداز میں بھی صحافت کی دنیا کے وہ جتنے بڑے چیمپئن تھے، تو ارشد ندیم جو ہیں وہ اسی لیول کے اب جو ہے اسپورٹس مین ہیں۔ تو اگر یہ غلطی ہے میری تو یقینی طور پہ اس غلطی پہ معاف تو کیجیے گا، لیکن جوڑ کے رکھیے گا یہ دونوں ہی اپنے اپنے شعبے کے نامور کھلاڑی ہیں، اور ارشد شریف کا نام آج وہ ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن تا دیر وہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے زندہ رہیں گے جس طرح سے ارشد ندیم نے یہ کارنامہ نمایاں انجام دیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ارشد ندیم کی دوبارہ سے۔ تو ارشد کے لیے اب سے چند سال پہلے، یہ بڑی اہم ترین بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور میڈیا پر تو اب یہ بات زبان زیادہ عام ہے کہ وہ نیزہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا نیزہ جسے ہم جیولن کہتے ہیں وہ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ سالوں پہلے کے کچھ انٹرویوز دیکھیں تو ان کو ایکسرسائز کرنے کے لیے جو ڈمپلز اور جو سہولیات مہیا کی جانی چاہیے تھیں، چند سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کچھ سالوں پرانی بات نہیں کر رہا، تو سیمنٹ کے بنے ہوئے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا گھی کے ڈبوں میں سیمنٹ ڈال کے لوگ اپنے لیے کچھ ویٹ لفٹنگ کا سامان بنایا کرتے تھے۔ ارشد ندیم نے کہا کہ میرے والد صاحب کیونکہ ایک مستری ہیں، آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ارشد ندیم کے والد جو ہے وہ ایک پیشاور جو ہے وہ مزدور ہیں، اور مستری کی حیثیت سے کچھ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا، ایک غریب گھرانے سے تعلق ہے، اگر ان کے گھرانے کو، ان کے گھر کو اگر آپ دیکھیں گے تو شاید آپ کو اور زیادہ خوشی ہوگی
کہ जब इन घरानों से पाकिस्तान से टैलेंट निकल कर दुनिया में अपना लोहा मनवाता है तो ये सिर्फ उस शख्स की, उस इलाके की, उस घराने की तौखीर नहीं होती, पूरा पाकिस्तान को लोग रश्क की निगाहों से देखते हैं कि क्या क्या कौम है, अगर थोड़ा सा इसे और मौका मिल जाए, थोड़े से और सहूलियात मिल जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। ये है हमारा पाकिस्तान का टैलेंट। और जिस अंदाज से अरशद नदीम ने नौजवानों को ये सबक दिया है, ये हम सब के लिए, और जितने भी नौजवान आज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं या अरशद नदीम को देख रहे हैं, उनको सबक हासिल करना चाहिए कि अपने किसी भी शोबे में वो काम करना चाहते हैं तो पुरअज़म हो जाएं, तो कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी। तो बात मैं कर रहा था इंडियन मीडिया की, तो इंडियन मीडिया ने का कुछ मिला जुला सा रुझान रहा है अरशद नदीम के इस पूरे एपिसोड में। और देखें, टीआरपी के लिए इल्ज़ामात लगा देना तो बड़ा आसान है, और इसे अब इंडियन मीडिया भी जो है वो कंडेम कर रहा है कि इसने कुछ ऐसी अद्वियात खा ली या वल्लाह आलम, जो भी इस किस्म की बातें जो हमेशा से। लेकिन ओलंपिक में कोई इस किस्म के काम करना आसान नहीं है। ओलंपिक में इस किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अब तो जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए देख के, पहले तो शायद टेस्ट हुआ करते थे, अब तो देख के कुछ ऐसी मशीनें आ गई जिसमें से अगर गुजारा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आवेज़ा हो जाती हैं। तो ओलंपिक एक इंटरनेशनल मुकाबला है, इंटरनेशनल हायर स्टैंडर्ड का मुकाबला है, तो यहाँ पर इतना आसान नहीं होता कि कोई इस तरह से जो है वो जिस्मानी ताकत की दवाएं खा के कोई भी काम कर ले, तो ऐसा नहीं है। खुद अरशद का जो ऑरा है, जो इनका जिसामत है, वो खुद बता रही है कि ये बने ही कुछ इसी किस्म के खेल के लिए हैं। और आपको याद होगा कि अरशद जो है शुरू में क्रिकेट भी खेला करते थे, अपने क्रिकेट के शौक को पूरा किया, इसके बाद डिस्कस थ्रो, जिसे मैं और आप एक प्लेट फेंकने वाला जो है वो गेम कहते हैं, पहले डिस्कस थ्रो में भी रहे वो। जेवलिन थ्रो इसके बाद आया इनकी जिंदगी के अंदर, जेवलिन थ्रो इसके बाद आया है। और आगाज अगर देखें, अरशद ने इस खेल को परस्यू किया, इसमें अपनी थोड़ी सी एक्सपर्टीज दिखाई, तो इनका मतम नज़र उस वक्त, ठीक है, बड़े मुकाबले, बड़े मेडल्स, बड़ी कामयाबियां तो हर खिलाड़ी के जहन में होती हैं, लेकिन अगर छोटी सी ख्वाहिश को अगर देखा जाए अरशद की, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कोई हुकूमती सतह की सरकारी नौकरी पालूंगा खेल के मैदान से। शायद हो सकता है अरशद को बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है, तो उन्होंने ये सोचा हो कि मेरी खेल की जो छोटी सी एक्सपर्टी है, इससे मुझे कुछ सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और उसी नौकरी को पक्का करने के लिए अरशद ने जेवलिन थ्रो के मैदान में ज़रा सीरियस होकर संजीदगी के साथ मेहनत करना शुरू की, और फिर ये मेहनत रंग ले आई, और आहिस्ता आहिस्ता इनका हौसला, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। आप हैरान होंगे कि इस ओलंपिक से पहले के जो मुकाबले थे, वहाँ तक तो इनको ट्रैवलिंग के लिए भी पैसे, चंदा इकट्ठा करना पड़ रहा था। और एक बड़ी अहम तरीन बात कि अरशद हमेशा से न सिर्फ अपनी फैमिली, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने सराउंडिंग्स के लोग, और ख़ास तौर पर अपने गांव के लोगों के बड़े जो है वो मशकूर रहते हैं। कि आपको शायद कि आपको याद हो, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि इन्हें अपने जेवलिन, यानी कि वो जो स्टिक होती है जिससे थ्रो करना पड़ता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ही ना सही, लेकिन एक ख़ास स्टिक को लेने के लिए जो लाखों में होती है, जिसकी कीमत लाखों में है, उसको लेने के लिए उन्हें चंदा इकट्ठा करना पड़ा। उसके गांव ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया। तो जहां कम्युनिटीज़ और सोसाइटीज़ किसी भी एक कॉज को लेके मिल जाया करती हैं, तो अरशद जैसे होनहार और कामयाब स्पोर्ट्समैन सामने आते हैं। और सिर्फ स्पोर्ट्समैन नहीं, मैंने कहा किसी भी शोबे में, दुनिया के किसी भी शोबे में अगर आप काम करने की जुस्तजू रखते हैं, तो आपको कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमती है। इंडियन मीडिया की मैं बात कर रहा था, बात फिर दरमियान में रह गई कि इंडियन मीडिया ने का कुछ मिला जुला सा रुझान रहा है इस पूरे एपिसोड में अरशद नदीम के। एक तरफ मैंने कहा कि अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ फॉल्स इल्ज़ामात लगाना, ये तो हमेशा मीडिया का काम रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इंडियन मीडिया ने की भरपूर पजीराई। मैं समझता हूँ कि ये मेरी ज़ाती राय में, अगर इंडियन मीडिया को देखें तो चंद एक सहाफ़ियों को छोड़ के बाकी ओवरऑल मैसेज के अंदर अक्सरियत जो है, उन्होंने अरशद नदीम को जो है वो भरपूर अंदाज में अप्रिशिएट किया है। नाज़रीन, मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है कि इंडियन मीडिया की जो गुफ्तगू है अरशद नदीम के बारे में, इसके बारे में मज़ीद में डिटेल में आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और वक्फे पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का महवर, बल्कि हम ही नहीं पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी ओलंपिक की बात हो रही है, जहाँ जहाँ भी तमगों की बात हो रही है, वहाँ यही गुफ्तगू का महवर है अरशद नदीम। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था इंडियन मीडिया का मिला जुला रुझान जो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था। और मैं बताऊं नाज़रीन कराम, अगर मेरे दिल की बात अगर समझें तो इंडियन मीडिया ने बहुत पजीराई बख्शी है अरशद नदीम को। बिसाइड कि इनका खिलाड़ी जो है वो सिल्वर मेडल का हकदार करार पाया है, लेकिन आप हैरान होंगे कि इंडियन मीडिया ने जिस खूबसूरत अंदाज में, बड़े एहसन पैराए में अरशद नदीम को जो है वो एक हीरो माना है। और ये पाकिस्तान और इंडिया की जो कुर्बत है, जो दिल की कुर्बत है, ये मुझे नजर आई इस बार अरशद नदीम वाले केस में, और ये मैं बड़ा सरप्राइज था। मैं समझता हूं कि मैं इससे पहले कि थोड़ी सी अगर मैं मिसाल दूं, पाकिस्तान और भारत जब क्रिकेट के मैदान में आमने सामने होते हैं तो आप तूफान बदतमीजी दोनों जानिब से देख पा रहे होते हैं। जब हॉकी के मैदान में ओलंपिक में हम आमने सामने रहे, इंटरनेशनल मुकाबलों में आमने सामने रहे, वहां भी तूफान बदतमीजी और कई बदमजगियां देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप इस मुकाबले को ही देख लें, इस मुकाबले को अगर आप देखें लाइव, जब आप देख रहे थे, और अब इसकी बहुत सारी झलकियां जो है वो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो आप देखिए कि जो वहां के लोग हैं, जो भारत के सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं, वो बैक वक्त हमारे दोनों ही खिलाड़ियों को, मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये को पार्टीशन से पहले की कोई मैं जो है वीडियो देख रहा हूं कि दोनों ही खिलाड़ियों के लिए एक ही तरीके के जज्बात दोनों ही जानिब से। ये बड़ा मेरे लिए हैरान कुन था, बड़ा ही हैरान कुन था। और मैं बड़ा खुश हुआ पहली मर्तबा ये जो टेंशन हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान स्पोर्ट्स की वजह से आ गया। हालांकि स्पोर्ट्स जो है वो दोस्तियों को फरोग देता है, स्पोर्ट्स जो है वो दिलों को मिलाने का काम करना चाहिए। हमें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, एक जमाने में कहा करता था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को अगर कोई सर्द, कोई कोल्ड वॉर से बचा सकता है तो वो स्पोर्ट्स हो सकता है। हमारे हुक्मरानों ने भी माजी में ये कोशिशें की हैं। ज़िया-उल हक साहब के दौर में कोशिश हुई, मुशर्रफ साहब के दौर में कोशिश हुई, इमरान खान साहब के दौर में भी इस पर कुछ ना कुछ काम हुआ, लेकिन ये कम नहीं हुई। लेकिन मुझे अब यकीन हो चला है कि इस बार जो चोपड़ा और हमारे अरशद नदीम, इनका जो कॉम्बिनेशन बना है पाक भारत जेवलिन थ्रो का, ये कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाएगा कि इनफरादी खेलों में हमारे खिलाड़ी आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। ये बड़ा अहम है। भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। टेक्नोलॉजी के हवाले से देखा जाए, सहूलियात के हवाले से देखा जाए, तो वहां के स्पोर्ट्समैन को पाकिस्तान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सहूलतें मैसर है। मैंने बताया आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि उनके जेवलिन थ्रो एक्सपर्ट कई तमगे ले चुके हैं, हमेशा अरशद नदीम से आगे रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग के सहूलियात, उनकी इंटरनेशनल ट्रिप्स के सहूलियात, मतलब अरशद तो सोच भी नहीं सकता। हो सकता है कि अब शायद अरशद को वो सब कुछ मिलने लगे, लेकिन अब क्या मिलना, अब तो दुनिया ने देख लिया, अब तो दुनिया उसे देगी। अब इस अरशद को तो इस ओलंपिक में जाने से पहले पहली मर्तबा कुछ स्पॉन्सर्स मिले तो शायद इसकी जिंदगी में कुछ थोड़ी सी रमक नजर आई, वरना अब तक तो बड़ी कसमपुर्सी की हालत में था। लेकिन अपने गोल और अपने अज़म की जानिब जुड़ा रहा। ये बड़ा अहम तरीन जो है लम्हा था हमेशा की तरह अरशद के लिए। और किसी भी कौम में ऐसे लम्हात को अगर हम कैश नहीं करा सकते, अब कैश कराने का ये तरीका जो अब हुकूमत और दीगर इदारे जो है उसको अपने जानिब जो है वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ये हमारा विजन रहा, शायद ये अब से जो है इस पर हमने मेहनत की है। हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। तो कल मारिया मेमन ने जो है, मैं बड़ा हैरान हुआ, मारिया मेमन ने एक मेन स्ट्रीम चैनल पर जो है सबको शटअप कॉल दी है। कह रहे नहीं, अरशद ने जो भी किया है अब तक, जितने भी जो भी इसकी कामयाबी रही है, ये जो गोल्ड मेडल रहा है, ये इसकी एफर्ट्स रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी और अरशद की अपनी एफर्ट्स थी। किसी को भी कोई हक नहीं पहुंचता कि आज वो क्रेडिट लेने की कोशिश करे, लेकिन बड़ापन है हमारे इस बड़े खिलाड़ी का, जो जिसामत में तो बड़ा ही है, वो दिल का भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है अरशद नदीम। इसने अपने इस क्रेडिट को अपने कई लोगों के नाम किया अपने इंटरव्यूज़ के अंदर, और हम बड़े हैरान हुए कि अरशद हो सकता है कि अरशद की तालीम इतनी ना हो, लेकिन इसकी समझ, इसकी बूझ, इसके इंटरनेशनल एक्सपोजर ने इसे बहुत बड़ा इंसान बना दिया है। और जब वो पाकिस्तान आएंगे, इनका कैसा इस्तकबाल होगा, ये एक अलग
طریقے کا پاکستان کا جشن ہوگا، جو میرا خیال ہے کہ آج کے اس پورے پروگرام کو گو کہ اگست ہماری آزادی کا مہینہ ہے، لیکن میں نے پھر کہا کہ ارشد نے جس انداز سے اس آزادی کو سیلیبریٹ کیا ہے، پورے پاکستان کو جو تحفہ پیش کیا ہے اس گولڈ میڈل کا، یہ ہم نہیں بھول پائیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. شاید ہو سکتا ہے کہ اب ایک نئی راہ متعین کر دیں ہمارے اسپورٹس کی. تو ارشد ندیم کو جہاں میں نے پھر کہا کہ انڈین میڈیا نے آڑے ہاتھوں لیا، یا کچھ میڈیا جو اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے کسی نہ قسم کے گاسپس کرتے رہتے ہیں، وہیں پر بہت بڑے میڈیا میسز نے جو ہے ارشد پر ڈاکومنٹریز بنائی ہیں، اسے اپریشیٹ کیا ہے، اسے پاکستان اور انڈیا کی دوستی کی راہ ہموار کرنے کا ذریعہ بیان کیا ہے. اور تو اور اگر آپ ان دونوں کھلاڑیوں کی مدرس، ان کی ماؤں کے انٹرویو دیکھیے تو کیا دل کو چھو لینے والے ان کے کامنٹس رہے ہیں. وہاں چوپڑا کی ماں کہتی ہے کہ ارشد بھی ہمارا بیٹا ہے، ارشد ندیم بھی ہمارا بیٹا ہے، وہ جیتا یا ہمارا بیٹا جیتا، دونوں میں ایک ہی بات ہے. یہاں ارشد ندیم کی ماں کا کہنا بھی یہی ہے کہ بھارتی کھلاڑی جو ہے وہ ارشد کا کمپٹیٹر تو تھا ہی، لیکن وہ بھی ہمارا بیٹا ہے، ہمارا پڑوسی ہے، وہ بھی ہماری طرح اتنا ہی ہمارے لیے اتنا ہی محترم ہے، ہمارے لیے اتنا ہی پیارا ہے جتنا کہ ہمارا ارشد ندیم ہے. تو یہ میں نے کہا نا ناظرین کرام کہ کھیل دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اور ان دونوں ماؤں نے جس انداز سے اپنے بچوں تو صحیح، اپنے مد مقابل کے بچوں کو بھی اپنا بیٹا تصور کیا ہے، تو آپ یقین کیجئے یہ آغاز ہے. یہ ہوتا ہے حکومتوں کا کام، یہ ہوتا ہے ہمارے کرتا دھرتا لوگوں کا کام. یہاں سے لوہا گرم ہے، یہاں سے چوٹ ماریں، آغاز کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان کم از کم کھیلوں کی بنیاد پر نئے تعلقات استوار کرنے کی. انڈیویجول چھوڑ دیجئے کرکٹ کو، چھوڑ دیجئے ہاکی کو، ایک ٹیم کی جو سطح کے جو کھیل ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، شاید اس میں زیادہ اخراجات بھی ہوتے ہیں، ان میں تمام کھلاڑیوں کو یکجا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. انڈیویجول انفرادی طور پر کھیلے جانے والے بہت سارے ایسے کھیل ہیں جہاں جس کے ایکسپرٹ بھارت میں شاید ہم سے زیادہ ہوں، لیکن پاکستان میں بھی وہ کھیلے جاتے ہیں. ایک نیا سلسلہ شروع کیجئے، اپنے کھلاڑیوں کو وہاں بھیجیے، ان کے کھلاڑیوں کو ہمارا مہمان بنائیے، اور ایک نئے تعلقات کے کھیلوں کے ذریعے تعلقات کے نئے دور کا آغاز کیجئے. ناظرین کرام، میں ہمیشہ سے اپنے پروگرام میں کہتا رہتا ہوں کہ دنیا کا اصول ہے، یعنی کہ آپ اور ہمارا، اگر ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں بھی ایک اصول ہے کہ اگر آپ کو اپنے پڑوسی سے خطرہ ہوگا، آپ کو اپنے پڑوسی سے خطرہ ہوگا تو آپ آزادانہ اپنی ایکسس، اپنی آمد و رفت نہیں کر پائیں گے. آپ اپنے بچوں کو روکیں گے، آپ اپنے لیے غیر ضروری جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ کو خطرہ ہے اپنے پڑوسی سے. تو اور اگر آپ کا پڑوسی آپ کا بہترین دوست ہو، آپ کا خیال رکھنے والا ہو، آپ کے ساتھ خوشی اور غمی میں کھڑا رہنے والا ہو، تو آپ دیکھیے آپ کتنے ذہنی طور پر کتنے آزاد ہوتے ہیں. یہی ہے ملکوں کا حال بھی کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے. آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آزادانہ رہیں گے، ان سے دوستی کا ماحول اپنائے رکھیں گے، تو آپ کو اپنی بارڈرز کی کوئی بہت زیادہ فکر نہیں ہوگی. بارڈر سیکیورٹی اپنی جگہ ہر ملک کی ہوا کرتی ہے. یورپ کے ممالک کیوں اتنا ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کسی ملک کو اپنے کسی ساتھی ملک کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں ہے. چند سو بارڈر سیکیورٹی کے لوگ جو ہیں وہ ہزاروں میل لمبی بارڈر کو بآسانی دیکھ پا رہے ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اور آزادانہ موومنٹ کے ذریعے بھی. انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کسی ملک کو کسی ملک سے، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے ہیں، اور یہ عالمی سازش ہوا کرتی ہے. اور شاید کچھ ہمارے ذاتی اپنے اندر کے لوگوں کے مفادات بھی ہوتے ہیں کہ یہ تعلقات بہتر نہیں ہونے چاہیے. تو یہ میں اسپورٹس سے، ارشد ندیم سے بات کو کنورٹ اور ڈائیورٹ کر گیا ہوں ایک اور موڑ کی طرف کہ یہ موقع ہے، اس موقع کو اویل کرنا چاہیے پاکستان کو، اور دوستی کی نئی راہیں جو ایک موم ہوا ہے، ہمارے دل موم ہوئے ہیں ارشد کو اور چوپڑا کی آپس کی دوستی، ان کے خیالات، ان کی ماؤں کے بیانات، یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آگے آنے والے دنوں میں ہمارے اور ان کے درمیان ہمارے تعلقات کو جو ہے وہ بہتر کر سکتی ہیں. ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے، اور آپ دیکھیے گا جب ہم آغاز کریں گے ایک طرف سے تو دوسری طرف سے بھی ہمیں اچھا ہی رسپونڈ ملے گا، اور اب ہمیں ان کو رسپونڈ دینا پڑے گا. اگر رسپونڈ نہیں، اب جو رسپونڈ نہیں کرے گا عوام اسے ذلیل و خوار کرے گی. تو بہتر ہوگا کہ ہم اور آپ مل کر پوری کوشش کریں کہ ارشد کہ اس ایونٹ کو
ایک ایسا ایونٹ بنائیں کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان میں اور بھارت میں انفرادی کھیلوں کی بات کر رہا ہوں، انفرادی کھیلوں میں جو ہے وہ بائی لیٹرل جو ہے وہ دورے ہوں، ہمارے ٹرپس ہوں، ہمارے لوگ بآسانی آ جا سکیں، ان کے لوگ بآسانی آ جا سکیں. کم از کم اسپورٹس کے لیول پر ہم آگے بڑھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں ہماری تعلقات، سفارتی تعلقات، ہمارے دفاعی تعلقات بھی بہتر ہوتے چلے جائیں. پاکستان کی حکومت نے جی دھڑا دھڑ انعامات کا اعلان کیا ہے اور یہ حق بھی ہے ہمارے ارشد شریف کا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ یہ ارباب اختیار جو ہے وہ حکومتی خزانوں کے علاوہ اپنی جیبوں میں بھی ہاتھ ڈالتے. اور ارشد کو اگر حکومت کی جانب سے 10 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں، پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے، تو کوئی 10-20 کروڑ روپے اپنی جیب سے بھی ڈال دیتے. سندھ حکومت نے 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے ارشد شریف کے لیے، کوئی 2-5 کروڑ روپے اپنی جیبوں سے بھی وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم، منسٹرز حضرات جو ہے وہ اپنی جیبوں سے بھی اس میں ڈال دیتے تو شاید ہمیں اور عوام کو زیادہ دلی سکون ملتا. لیکن بہرحال ارشد اس بات کا حقدار ہے کہ اسے شاید بہت کم دیا جا رہا ہے اور کچھ بھی ملنا چاہیے. اور ارشد کی زندگی میں اب آسانیاں لانا ضروری ہے. یہ کمیٹڈ نوجوان جو ہے یہ پاکستان کا سرمایہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ارشد کی صرف اس ایک جیت نے پاکستان اسپورٹس کی قایا بدل سکتا ہے. میں نے پھر کہا نا، اب اسے کیش کرنے کا طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے، ہمارے اسپورٹ ارباب اختیار کو آنا چاہیے، ہمارے کھیلوں کے کرتا دھرتاؤں کو ہونا چاہیے کہ اب اس کو کیش کرا کر کیسے انفرادی کھیلوں کو ترقی دی جا سکتی ہے. پاکستان میں انفرادی کھیلوں کے حوالے سے ہم ویسے ہی بڑے پیچھے رہ گئے ہیں. اجتماعی کھیل جسے ہم پاکستان میں کرکٹ کہتے ہیں، جو کچھ ہے وہ کرکٹ کا ہی ہے. فٹ بال پر کچھ تھوڑا بہت کام ہوتا ہے، ہاکی تو ناپید ہو گئی، ہمارا قومی کھیل تھا. تو اب کھیلوں کی طرف دوبارہ لانا ہوگا. ارشد شریف کے اس گولڈ میڈل کو گولڈ کرنے کے لیے، پورے پاکستان کو گولڈ کرنے کے لیے کھیلوں کی سطح پر آغاز کر دینا چاہیے. اور وہ دن دور نہیں ہے، یقین کیجئے وہ دن دور نہیں ہے. اور آپ کو کچھ زیادہ پیسوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، صرف پلاننگ کرنی پڑتی ہے. آج میڈیا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہے ہمارا، اور اسپانسرز کی بھی پاکستان میں کمی نہیں ہوگی. تو اگر ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کا آغاز کریں گے، انڈور گیمز کا اور انفرادی کھیلوں کا، جس میں سائیکلنگ ہو سکتی ہے، جس میں جو ہے وہ نیزہ بازی ہو سکتی ہے، ڈسکس تھرو ہو سکتا ہے، جیولن تھرو ہو سکتا ہے، مطلب یو نیم اٹ نا، ایسے بہت سارے کھیل ہیں جن کو فروغ دیا جائے. اسکولوں کی سطح پر تو شاید ایسی پڑھائی نہیں ہو رہی، اسکولوں پہ تو پڑھائی نہیں ہو رہی، تو وہاں کھیلوں کی ترقی کے لیے کچھ کرنا یا کچھ بات کرنا شاید فضول سی بات ہے. لیکن شہروں کی سطح پر، صوبوں کی سطح پر اس کو ہم ضرور کچھ نہ کچھ ٹریننگ سیشن شروع کر سکتے ہیں، اور ان کے اورینٹیشن شروع کی جائیں، نئے کھیلوں کے بارے میں، نئے انفرادی کھیلوں کے بارے میں بتایا جائے. ارشد جیسے لوگوں کو فرنٹ لائن پر لایا جائے، دکھایا جائے کہ کن گلیوں سے، کن قصبوں سے نکل کر ہمارا یہ سپر اسٹار جو ہے وہ عالمی افق پر جو ہے وہ چاند کی طرح نمودار ہوا ہے. تو کیسے ہم اپنے بچوں کو ہمارے چھوٹی چھوٹی گلیوں میں کھیلے ہوئے جو ہے وہ ہمارے اسپورٹس مین جو انفرادی کھیلوں میں کچھ کرنے کا عزم رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، انہیں وہ مواقع میسر نہیں ہیں، ان کو ہم وہ مواقع دے سکیں. بہت بہتر ہوگا کہ ہم وہ مواقع ان کے ڈور اسٹیپ پر دیں، صوبائی سطح پر، شہروں کی سطح پر انہیں یکجا کرنے کی کوشش کریں. تو وہ دن دور نہیں کہ پاکستان میں انفرادی کھیلوں کا جو دور ہے وہ ایک بار پھر اس کا آغاز ہوگا، اور اس کا سہرا ارشد ندیم کے سر رہے گا. ارشد ندیم، تمہیں ایک بار پھر ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ تم نے وہ بنیاد رکھتی ہے کہ اب پاکستان میں انفرادی کھیلوں کا ایک دور ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی حکومتوں نے ساتھ دیا تو بہت دور نہیں کہ ہم ایسے کئی ارشد ندیم پاکستان کے لیے پروڈیوس کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور تھوڑی سی بات سیاسی موضوع پر بھی کریں گے، کیونکہ سیاست نہیں پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा हमने जो है वो अरशद नदीम, और ये हक था अरशद नदीम का, शायद हमने वो हक अदा भी नहीं किया। लेकिन नाज़रीन किराम, आखिर में मैं प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में एक सियासी अहम तरीन सियासी तब्दीली या सियासी मूव, सियासी तहरीक पर बात करना चाहूँगा, और वो है जमात इस्लामी का धरना। शुरू हुआ, जमात इस्लामी का धरना ख़त्म हुआ, और इसके बाद जमात इस्लामी ने यकीनी तौर पर अपना एक फुटनोट भी जारी किया इस धरने के हवाले से। जमात इस्लामी के धरने में तारड़ साहब और जो है वो मोहसिन साहब, हमारे वजारत दाखिला जो है, वजारत दाखिला, जी हाँ, उन्होंने शिरकत की, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने। लेकिन शायद हुआ क्या इसका, इस पर बहुत सारे मीम्स बनना शुरू हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा जमात इस्लामी की अपनी कैपेबिलिटी, या जमात इस्लामी ने क्या सोच के ये धरने का आगाज़ किया। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं, कोई सियासी रहनुमा ये कह नहीं सकता कि जमात इस्लामी ने का जो धरने का जो मकसद था, जो मोटिव था, जो वजह थी, वो गलत है, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अवामी उमंगों पर, अवामी नफ्स पर हाथ रखा था, क्योंकि बिलबिला उठे थे अवाम पिछले चंद माह से, जो हमारे ख़ास तौर पे बिजली के बिल, और अब तो खैर गैस में भी बहुत कुछ होने लगा है ऐसा। तो जमात इस्लामी ने सही वक्त पर सही चोट मारने की कोशिश की, और जैसे ही टीएलपी का वो जो है धरना अपने ख़त्म को पहुंचा, तो जमात इस्लामी ने अपने धरने का कमोबेश उसी दौरान में आगाज़ किया। ये एक सवाल ज़रूर है कि जमात इस्लामी के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर हुकूमत की तरफ से कैसे रहा, क्यों ऐसा कोई हड़बोंग नहीं हुई, क्यों उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। तो एक इक्का दुक्का कोशिश ज़रूर हुई, जमात इस्लामी ने इसका जिक्र भी किया अपनी बहुत सारी बातों के अंदर, कि उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई, उनके कारकुनों को वहाँ तक आने की। लेकिन बहरहाल वो कारकुन वहाँ पहुँचे और कई रोज़ तक, शब व रोज़ तक वहाँ मौजूद रहे। और जमात इस्लामी के कारकुनान की तो क्या ही बात है, मैं और आप और जितने भी सियासी नाक़दीन जो हैं, वो भी इस बात पर तो यकीनी तौर पर मानते हैं कि जमात इस्लामी का कारकुन जो है वो बड़ा कमिटेड कारकुन होता है, और सर्दी गर्मी ख़िज़ा बहार जो है उसको खातिर में नहीं लाता। यही हुआ, और जमात इस्लामी का धरना एक कामयाब धरना, दूर दूर तक लोग वहाँ बैठे रहे और अपने मुतालबात के हक़ में हुकूमती वज़रा का इंतज़ार करते रहे, हुकूमत इसका नोटिस ले, उसका इंतज़ार करते रहे। लेकिन पहले तो कुछ नहीं हो सका, एक टाइम तक तो कुछ भी नहीं हो सका। लेकिन इसके बाद जमात इस्लामी के वो मुतालबात, जो कोई 8-10 मुतालबात थे, बड़े बड़े मुतालबात, उसमें से कुछ को मानने के लिए एक मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। मुज़ाकरात हमारे यहाँ हमेशा से होते हैं, और मुख्तलिफ़ जमातों ने मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ मुज़ाकरात किए हैं। ऐसे ही कुछ मुज़ाकरात जमात इस्लामी के भी का भी आगाज़ हुआ, और मुज़ाकरात के बाद फिर फाइनली इस धरने को ख़त्म करने के लिए अता तारड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब उस धरने में पहुँचे, और वहाँ पर तकारीर भी हुई, और दोनों को हुकूमत ने ये यकीन दिलाया कि जो भी ख़ास तौर पे बिजली के बिलों में और बहुत सारी, मतलब IMF के हवाले से भी, IPPs के हवाले से बड़ा जो है वो सख्त मौक़िफ़ था जमात इस्लामी का, और उस पर इन तमाम चार्टर ऑफ डिमांड जिसे कहते हैं, उस पर बहुत सारी जो शिकें थी, इस पर गुफ्तगू हुई। कुछ काबिले, कुछ पर फौरी तौर पर जो है वो अमल करने के लिए कहा गया, कुछ को वक्त के साथ साथ हल करने के लिए कहा गया। जैसे IPPs है, वो यकीनी तौर पर फौरी तौर पर ख़त्म नहीं हो सकती, इसके लिए एक फ़ैसला साजी, कानून साजी दरकार होगी, और IPPs को एतमाद में भी लेना होगा। तो ये कोई इतना आसान काम किसी भी हुकूमत के लिए नहीं हो सकता। तो इस पर कुछ वक्त मांगा गया, और इसके बाद इस धरने के इख्तिताम का ऐलान हुआ। और जमात इस्लामी का जो एलामिया, या जमात इस्लामी का जो स्टांस था, वो ये रहा कि ये धरना कामयाब रहा, हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हुए, और इस कामयाब मुज़ाकरात के बाद एक जो है वो अच्छे और खुशगवार माहौल में हमारे मुतालबात को मान लिया गया है। ये है वो पंच लाइन जमात इस्लामी की, जिस पर एक ट्रोलिंग शुरू हुई। मैं ज़ाती हैसियत में इस ट्रोलिंग के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि जमात इस्लामी ने नेक नीयती के साथ जो है वो कोशिश की अवाम के लिए, तो कम से कम इस पर ट्रोलिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये हुकूमतों का काम है।
اپنی زبان سے پھرنا یا اپنی زبان کا قائم رہنا، یہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے پھر جائے، وہ قائم نہ رہ پائے اپنی اس جگہ پر جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، تو اس میں سیاسی جماعتوں کا کوئی بہت زیادہ دوش نہیں ہوا کرتا. تو جماعت اسلامی کے ساتھ بھی کچھ عوامل کا، کچھ سوشل میڈیا کا کہنا یہ کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا. تو جیسے جی دیکھیں جی، جماعت اسلامی نے کوشش کی ہے، میں ذاتی حیثیت میں یہ کہوں گا کہ ایک دیانتدارانہ کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں یہ الگ بات ہے سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو کیا حالات سازگار تھے، پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کیا حالات سازگار تھے اس دھرنے کے لیے، کیا ہم تیار تھے ایک لانگ بڑے دھرنے کے لیے، کیونکہ حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو حکومت بالکل بھی کچھ ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چاہیں بھی تو نہیں دے پا سکتے، کیونکہ آئی ایم ایف سے کچھ ہمارے معاہدے اس انداز کے ہیں، کچھ ہمارے اپنے ہاتھ پیر اس انداز سے بندھے ہوئے ہیں حکومتوں کے کہ ان کے لیے کچھ کرنا کوئی بہت زیادہ آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جماعت اسلامی کا فیصلہ تھا. کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ سود مند نہیں تھی اور جماعت اسلامی بیٹھی نہیں ہے، انہیں پھر بٹھایا گیا ہے، کیونکہ ٹی ایل پی کا جو موٹیو تھا وہ کچھ زیادہ اتنا قابل ذکر یا قابل عمل نہیں ہو پایا. اس پہ کئی جانب سے انگلیاں اٹھیں کہ غزہ اور فلسطین کے معاملے کو کوئی 8-10 ماہ کے بعد اٹھانا، اس پر دھرنا دے کے بیٹھ جانا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ بالکل حالیہ واقعات اور حالیہ جو مہنگائی کی ایک لہر آئی تھی، خاص طور پہ بجلی کے بلوں میں اور آئی پی پیز کو اس میں بڑا ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو اس کے پیش نظر جماعت اسلامی کے موٹیو کو زیادہ قدر سے کی نگاہ سے دیکھا گیا. تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے اس موٹیو کو زیادہ پروان چڑھانے کے لیے ضرورت تھی کچھ ایسے میڈیا کو اور بہت سارے لوگوں کو انگیج کرنا، تو وہاں پر جماعت اسلامی کو ایک آسان اور سافٹ کارنر دیا گیا کہ آپ یہاں آ کے بیٹھ جائیے. یہ کچھ لوگوں کا کہنا، لیکن شاید میرا خیال ہے ذاتی نظر میں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. جماعت اسلامی کے لیے بڑا مشکل ٹاسک ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں کو یکجا کر کے بٹھانا، یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے بہت ساری جماعتیں اس طرف جانے سے پہلے کئی بار سوچتی ہیں. بہرحال جماعت اسلامی نے کا اپنا دھرنا تھا، ان کی اپنی سوچ تھی کسی بھی موٹیو کو لے کے، لیکن حکومت نے ان کے ساتھ کوئی اب تک کی سچویشن، اب تک کی جو خبریں ہیں وہ اس انداز سے ہیں، میڈیا پر، مین اسٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کوئی اس قسم کی وائبز آ رہی ہیں کہ شاید جماعت اسلامی کو جو وعدے کیے گئے مذاکرات میں بھی اور جو اس دھرنے میں شرکت کر کے حکومتی وزراء نے جو کمٹمنٹ دی تھی، شاید اس کو پورا نہیں کیا جائے گا یا حکومت اسے پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو کیا اینڈ رزلٹ ہوگا یہ شاید اس کو ابھی ہم فوری طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک کوشش جماعت اسلامی کی اس کوشش کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں، اس کوشش میں کچھ اور چیزوں کو بھی شامل کر لیا جاتا، کچھ اور جماعتوں کو بھی شامل حال کر دیا جاتا، کیونکہ یہ مسئلہ تو پاکستان کا ہے. اسے صرف سیاسی پلس مائنس کے لیے کرنا شاید اتنا زیادہ قابل عمل نہیں ہوگا. تو بہت بہتر ہوتا کہ ہم اس میں کچھ ایسی کوششیں بھی شامل کر لیتے، کچھ اور ایسے لوگوں کو، کچھ ایسی جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ شامل حال کرتے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ جو وہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن بہرحال جماعت اسلامی زیادہ بہتر انداز میں سمجھتی ہے کہ کیسے اس کو آگے بڑھنا ہے. اب اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ پہلا نتیجہ تو آ گیا کہ بجلی کی قیمت میں کچھ 2-4 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ بات یہ ہوئی ہے کہ بجلی کے ٹیرف کو کم کیا جائے گا، سلیب سسٹم ختم کیا جائے گا اور آئی پی پیز کو لگام دی جائے گی. کیا ہوتا ہے اس آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اب آخر میں پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں صرف یہ آپ تمام احباب سے کہ 14 اگست آ رہی ہے، جشن آزادی آپ سب کو مبارک ہو. خدا رہا اس جشن آزادی میں اپنے ملک کے لیے تو جو کچھ کر سکتے ہیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ وہ تو کیجیے گا، لیکن بے ہنگم اور غیر ضروری جو ہے وہ اپنے پاپرز اور سائلنسر نکال کر نکلنا، یہ سب چیزیں بڑی جو ہے وہ مشکل پیدا کرتی ہیں بہت ساری عوام کے لیے. تو اس کا خیال کیجیے گا. ایک بار پھر آپ سب کو وینس ٹی وی کی جانب سے، ٹاپ سٹوری ٹیم کی جانب سے اور میری جانب سے ایک بار پھر جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو. اجازت دیجیے اپنے میزبان الطاف یانی کو. اللہ نے کے پاس.